اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. آئے گا بھائی پیسے سے نہیں ہوتا، ہوتا کس سے؟ اللہ سے. دیکھو اتنا کھلا دیا پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ انسان. انسانیت کا خیال کرو، انسانیت کا خیال کرو. اس پہ ساری دنیا متفق ہے یا نہیں ہے؟ بولو. لیکن خدا کی قسم انسانوں کے حقوق کا جتنا خیال اسلام کر رہا ہے نا، اتنا غیر مسلم سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے انسانوں کا خیال کرو تو مطلب بات کرنے سے پہلے تھینک یو اور بات کے آخر میں تھینک یو، مسکرا کے. اوورٹیک نہ کرو، کوئی تمیز سے ٹریفک چلاؤ، گاڑی چلاؤ، بس سب کا لوگ سب کیا کریں؟ ایک دوسرے کا خیال کریں، چوری نہ کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں وغیرہ وغیرہ. اسلام اس کو نہیں کہتا، اسلام اس سے آگے کی باتیں کرتا ہے. پہلی بات تو اسلام کہتا ہے سارے انسان برابر نہیں ہیں. یہ بات ہی غلط ہے کہ سب انسان ایک جیسے. نہ تمہارے لیے جو تمہارا جتنا قریبی ہے اس کا حق دوسرے سے زیادہ. یہ بات غیر مسلموں میں بولو نہیں. کتنی عجیب آیت ہے. وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی یہ آیت جو ہے نا، آج جا کے ترجمہ پڑھیں اس کا. 5ویں پارے کی آیت ہے یہ، سورہ نساء میں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اس میں اللہ نے سارے انسانوں سے ہٹا کے ان چند لوگوں کو الگ سے ذکر کیا ہے کہ ان کے حقوق کو فوکس کرو پہلے، اور کیسے کرو وہ اگلی آیت نے بتایا. تو سب سے اچھا ان میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. غلامی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اللہ کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ، ابا اور اماں کے ساتھ احسان. احسان کہتے ہیں کہ ایکسیلنسی پیدا کرو، اتنے اچھے بن جاؤ کہ لوگ کہیں یہ باپ اور ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے بلکہ بولو نا بہت اچھا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اللہ کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہے، قرابت دار رشتہ دار. تو کیا مطلب؟ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جس کا رشتہ جتنا قوی اس کا حق اتنا بولو زیادہ. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پھر وہ پڑوسی جو تمہارے قریب رہتا ہو. یعنی رشتہ داروں کے بعد سارے انسانوں کو اللہ ایک طرف کر رہا ہے. پہلے بھائی ریلیشن قائم کرنا ہے نا. آج کل وہ ہو رہے ہیں ریلیشن شپ میں ماسٹر کر رہے ہیں لوگ. حقیقت بتا دوں کہ ماسٹر کر رہے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، یعنی ریلیشن کیسے رکھنا ہے. ان کو کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی آیت پڑھنے. 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بتاتا ہے کہ کس کا حق پہلے ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا، پھر قرآن کس کا کہہ رہا ہے؟ والدین کا، پھر رشتہ داروں کا. رشتہ دار میں جو جتنا قریبی اتنا ہی زیادہ. پھر اچھا ماں باپ رشتہ داروں میں ہی آتے ہیں لیکن ان کو الگ سے بیان کیا. بھائی وہ تو ایسا نہ ہو کہ ان کو عام رشتہ داروں میں لے آؤ، بہن بھائیوں کی طرح ان کو سمجھنا شروع کر دو، یا اولاد کی طرح، یا بیوی کی طرح، یا ساس سسر کی طرح. نہ اللہ کے بعد وہ سب سے زیادہ فوکس انہی کو کرنا ہے تمہیں. پھر قرآن کہہ رہے وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پھر وہ پڑوسی جو آپ کے قریب رہتا ہو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پھر وہ پڑوسی جو اس کی نسبت دور ہو. یعنی ایک شخص دوسری گلی میں رہتا ہے اور ایک آپ کی گلی کے کارنر پہ رہتا ہے. تو اسلام کہہ رہی ہے جو آپ کی گلی کے اگرچہ کارنر پہ آپ کے گھر کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس کا حق دوسری گلی والے سے، کیونکہ یہ اس کی نسبت آپ کے قریب ہے، پڑوس میں آپ کے. پھر جو دوسری گلی میں رہتا ہے آپ کی گلی کے ساتھ، اس کا حق دوسرے محلے والے سے بولو زیادہ. پھر جو آپ کے شہر میں رہتا ہے اس کا حق دوسرے شہر والے سے. اور یہ جب ہوگا جب کمپٹیشن ہو جائے آپس میں.
مثال کے طور پر دوسری گلی سے ایک بوڑھے میاں آ رہے ہیں کوئی وزن اٹھاتے ہوئے, صحیح ہے نا, آپ کو ترس آیا کہ یار ان بزرگ سے اٹھایا نہیں جا رہا, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا جو پڑوس میں رہتا ہو لیکن گلی کے نکڑ پہ رہتا ہو اس کا حق پہلے ہے, یہ دوسری گلی والے کا بعد میں, لہذا ویٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ غلط ہے, اس لیے کہ یہ جو دوسری گلی میں رہتا ہے یہ دوسرے محلے کی نسبت بہرحال آپ کا پڑوسی ہے. ہاں جب ٹکراؤ ہو جائے, ایک بزرگ وہ ہیں جو آپ کی گلی کے نکڑ پہ رہتے ہیں, وہ وزن تھیلا آٹے کا تھیلا اٹھا کے جا رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو دوسری گلی میں رہتے ہیں, تو آپ دونوں تھیلے تو نہیں اٹھا سکتے نا, ورنہ پھر آپ کو کون اٹھائے گا جب آپ لیٹ جائیں گے. تو ایسے موقع پہ اسلام کیا کہتا ہے, جو اپنے گلی کا بوڑھا ہے اس کا حق بولو پہلے, اور اگر وہ ہے دوسری گلی کا مگر آپ کا بھائی ہے تو پھر اس کا حق پڑوسیوں سے زیادہ ہے. تو یہ پورا اصول بیان کر دیا, والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قرآن کہہ رہے پڑوس میں تو نہیں ہے لیکن آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے آپ کے ساتھ صبح و شام, یا کسی بھی طرح سے بیٹھا ہوا ہے. اس میں تمام لوگ آ گئے, آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں اس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ, پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ ہی کے آفس میں بیٹھتے ہیں اسی کمپنی میں, لیکن ایک لڑکا ہے وہ جو آپ کے کمرے میں بیٹھتا ہے, دوسرا جو دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہے. تو اسلام کیا کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس سے بھی زیادہ. سمجھ رہے ہو, آپ کا کلاس فیلو ہے, ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں, ان کا حق دوسروں سے زیادہ, اور ایک جو آپ کے ڈیسک پہ آپ کی تپائی پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب بھی میں یہ بتاتا ہوں مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھا کرتے تھے, ہماری خونی جنگیں ہوتی تھیں اس پہ کہ یہ موٹا یہ اتنی جگہ گھیر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, ایسا ہوتا. پھر ہم لکیریں کھینچتے تھے کہ ادھر سے ذرا سا ادھر آیا نا پھر دیکھ, یوں کر کے اس کو مارتے تھے نا ادھر ہو. اگر ہم نے یہ پڑوسیوں کے حقوق اس وقت پڑھے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں یار میں تھوڑا سمٹ جاتا ہوں, تو بیٹھ جائے آرام سے. جب ہم یہ پیشکش کرتے تو اس کو بھی خیال ہوتا کہ نہیں یار یہ جگہ تو تمہاری بھی ہے. تو 5 سال چھٹی سے لے کے 10ویں تک, کیونکہ 5ویں کلاس تک تو ہر ایک کی الگ الگ چیئر ہوتی تھی, چھٹی اور 10ویں تک جو ہے نا ایک ایک ڈیسک پہ 3 لڑکے بیٹھتے تھے. تو ہم لکیریں کھینچتے تھے ایسے کر کے نا, یہ دیکھ رہا ادھر سے اتنا شلوار کا پلو یہاں آ گیا نا, اس کی کوئی پینٹ وینٹ یہ ہٹا دو, میں نہیں ہٹاؤں گا تو خود ہی ہٹائے گا. یہ بچوں میں ہوتا ہے, ہم نے تو اسی طرح گزارا کیا, پتہ نہیں آپ لوگ کا کیا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ہٹا دے, وہ کہہ رہے نہیں ہٹا رہا, کیا کر لے گا, پھر یوں کر کے مارا اس کو, نہیں پھر یوں مار رہا ہے, پھر ڈیسک اٹھا کے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, کھڑکیوں سے بھاگ رہے ہیں. انجوائے کیا یار ہم نے بڑا ٹائٹ. پڑھائی کے علاوہ الحمدللہ دنیا کا ہر کام ہو رہا ہوتا. پھر اسکول ٹیچر آئے, وہ کہنے لگے, وہ پڑھاتے بھی عجیب اسٹائل میں تھے, کچھ ہوتے ہیں اچھے ٹیچر, اکثر تو بیچارے ایسے ہی چلا رہے تھے اس دور میں. اب کا پتہ نہیں بھائی, بہت اچھا ہو گیا ویسے, کیونکہ اب اللہ کا خوف لوگوں میں پہلے سے زیادہ ہے. اب تو لوگ عمرے بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, والجار ذی القربى والجار الجنب, جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا مسافر, جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ آپ نے اکرام کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے, وہ میں نے اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک عرب سوار ہوئے, ایک جلدی سے سنا دیتا ہوں, یہ بہت دفعہ پرانے لوگ سن چکے ہیں, نئے نئے لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ایک واقعہ ہمارے ایک عربی کے استاد سے جامعۃ الرشید میں, انہوں نے سنایا کہ ایک عرب, سعودی عرب کا نا, اتنی بڑی داڑھی اس کی, بڑا پرہیزگار آدمی, امریکہ سے سعودی عرب آ رہا تھا وہ, تو اس کے ساتھ والی سیٹ پہ ایک انگریز بیٹھ گیا جہاز میں. اب یہ وہ دور تھا جب بہت زیادہ نا دہشت گرد, مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں. اب دیکھو افغانستان میں طالبان کہاں دہشت گرد ہیں, اب کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں لوگ. وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جب کابل میں داخل ہوئے تو بچے ایسے کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے, اتنا امیج خراب کیا ہوا تھا. وہاں جا کے اتنی انہوں نے محبت دے رہے ہیں لوگوں کو, اتنی ان سے اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں. یہاں تک مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہاں کابل کی عورتیں حیران ہو رہی ہیں کہ یہ کہیں گلی میں کھڑے ہو تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ. اور ایسے وہ دیکھا نا, وہ انٹرویو لے رہی ہے ایک امریکن صحافی, ادھر کھڑے ہوئے ہیں, اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے گناہ نہ مل جائے کہیں. وہ لڑکی ادھر کھڑے ہو کے انٹرویو لے رہی ہے, وہ نیچے کر کے نا یوں ہی کر کے دے رہے ہیں انٹرویو یہیں سے بس. تو یہ بیچارہ کدھر اٹھائے گا یار, یہ کہاں اغوا کر کے لے کے جائے گا. تو ایک انگریز عورت مسلمان ہوئی تھی افغانستان میں طالبان کے وہ حسن سلوک کو دیکھ کر.
کیا نام تھا اس کے, ریڈلی کر کے کچھ, بڑی مشہور خاتون, اسے پھر کتاب لکھی پوری. خیر نیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, والجار الجنوبی والصاحب بالجنب, جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھا. ہاں تو میں واقعہ سنا رہا تھا, اس عرب نے واقعہ بتایا کہ وہ اتنا لمبی داڑھی اس عربی کی, وہ جہاز میں بیٹھا, اس کے ساتھ ایک انگریز جب بیٹھا نا, تو انگریز نے نفرت سے منہ ادھر کو پھیر لیا کہ دہشت گرد نے پتہ نہیں بم نے رکھا ہوا اس نے. کچھ میڈیا نے اتنا غلط امیج بنایا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پہ ان کو پوچھ رہے ہیں, جب وہ ایئر ہاسٹس کھانے لے کر آئی تو اس نے ان کی ٹرے کی کھول دی نا, کیا پہلے آپ. تو انگریز بڑا متاثر ہے, یار یہ تو میرا بڑا خیال کر رہا ہے, رپورٹ تو اس کے خلاف سنی تھی. تو اس نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اکرام کرے, عزت دے اس کو. صرف اچھا سلوک نہیں, اکرام, فلیکرم کا مطلب اس کو رسپیکٹ دے, عزت دے. تو بڑا حیران ہوا کہ اسلام کا تو ہم نے سنا تھا دھماکے ہی کرتے ہیں یہ لوگ, اور تو کچھ نہیں آتا ان کو. اچھا خود یہ لوگ جو مرضی کرتے رہیں خود جو مرضی کرتے رہیں, اور جب وہ چھوڑو پھر پورا ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا, اس نے پھر پوچھا اور اسلام کیا کہتا ہے, تو انہوں نے بتایا ایک خدا کی عبادت کرو, نماز پڑھو, پھر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا نا, تو اس گورے کے دل میں اسلام کی انتہائی شدید نفرت تھی, اور جہاز لینڈ کرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکا تھا. غیر مسلم جو ہے نا, وہ آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں کیا آتا ہے, یہ نہیں دیکھے گا. وہ دیکھے گا تم کمبختوں عملی طور پر کر کے آ رہے. وہ جب دیکھے گا کہ یہ عمرہ بھی اللیگل کر کے آتے ہیں اور کسی اور کی, اچھا پیسے دینے, لوگ قرضہ مانگ رہے ہیں, ان کا قرضہ نہیں دے رہے, اور حج کر کے آ رہے ہیں. تو بھائی پہلے تو جو جس کا پیسہ ہے اس کو دو نا. تو عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے. تو خیر قرآن کیا کہہ رہا ہے, جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرو, اکرام. یہ اصل مقصد نہیں تھا میری یہ آیت, یہ تو میں تمہید کے طور پہ بتائی. آگے اصل بات شروع ہوتی ہے. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان اللہ لا ہاں پھر آگے مزید بھی ہے, وما ملکت ایمانکم, اپنے ماتحت اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے ساتھ؟ ہاں, والجار ذی القربى والصاحب بالجنب وابن السبیل والجار الجنوبی والصاحب بالجنب. والجار الجنوب کا مطلب دور کا پڑوسی, والصاحب بالجنب جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے, کوئی بھی ہو. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ملکت والصاحب بالجنب وابن السبیل, اور مسافروں کے ساتھ. بتاؤ ہمارے ہاں جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ باہر سے آیا ہے, اسے ٹیکسیوں کے ریٹ معلوم نہیں ہے, اسے نہیں پتہ خربوزے کے ایکچوئل ریٹ مارکیٹ میں چل کیا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ طبیعت سے برا سلوک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ تھوڑے دنوں میں خود خربوزے جیسا بن جاتا ہے, اس کا منہ ایسا ہو جاتا ہے بیچارے کو. اتنا دھوکہ دیتے ہیں, پتہ چل جائے کہ یہ اجنبی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, مسافر کے ساتھ اچھا سلوک, اور وما ملکت ایمانکم, اور غلاموں کے ساتھ جو ماتحت غلام ہیں. غلام بھی آ گئے اس میں, اور جو آج کل ملازمین آپ کے گھر میں ماسیاں کام کر رہی ہیں, یا آپ کے نوکر چاکر, سب آپ کے ماتحت ہی ہوتے ہیں, سارے اس میں آ گئے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ تکبر کرنے والوں اور شیخیاں بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس کا جوڑ کیا اس سے, اللہ کہہ رہے ہیں ان سے اچھا سلوک کرو, اور اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ان لوگوں کے ساتھ وہی برا سلوک کرے گا جس میں تکبر ہوگا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, بولو, بڑا. وہ کہتے ہیں یہ پڑوسی کون ہے, یہ کیا ہے, یہ ماتحت کیا ہے, یہ تو میرا ملازم ہے, یہ مسافر کیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں, الذین یبخلون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں, یعنی پیسے خرچ نہیں کرتے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن یہ جو اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے, یہ سخی لوگوں کو دے رہا ہے, کنجوسوں کو نہیں دے رہا. تو اس سے اچھے سلوک کی ڈیفینیشن بھی سامنے آ گئی کہ اچھے سلوک کا مطلب ہے پیسے دو ان کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے.
اچھے سلوک کا مطلب صرف مسکرانا نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ ان میں جو ضرورت مند ہو اس کے ساتھ پیسوں کے ذریعے تعاون کرو. اللہ نے تمہیں پیسہ دیا تو ان کے ساتھ تعاون کرو, کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اس کا مطلب تم میں تکبر ہے. تکبر کیوں آیا؟ تم اس پیسے کو اپنا کمال سمجھتے ہو, اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے, یہ تکبر ہے. اور فخورہ کا مطلب شیخیاں بگاڑتے ہو, میں نے کمایا, میرا پیسہ. یہ غریب لوگ, ان کے تو قابلیت ہی نہیں ہے تبھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. جس میں تواضع ہوگی وہ شیخیاں نہیں بھگارے گا, کہے گا میرے پاس پیسہ ہے لیکن ہم تو اناڑی لوگ ہیں, اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا. تو اب کوئی مجھے بھوکا مرتبہ نظر آئے گا, بھائی میرا کون سا اپنا پیسہ ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے, تو مجھے تو اس بھوکے کا خیال کرنا ہے, مجھے تو پڑوسی کا خیال کرنا ہے, مجھے تو والدین کا خیال کرنا ہے. یہ اللہ نے مجھے دیا ہی والدین کے لیے, ان پہ خرچ کرنا ہے میں نے, میرا تھوڑی ہے, تو اللہ کا دیا ہوا ہے. جو شیخیاں بھگارنے والا آدمی ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا. قرآن کہہ رہے ہے وہ اس صورت میں کرے گا یراؤن الناس. آگے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, وہ کریں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں گے. اللہ کے لیے کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. اللہ کے لیے وہی کرے گا جس کے دل میں تواضع کہ یہ میرا پیسہ میرا نہیں ہے, میرے اندر تو قابلیت نہیں, میرے سے زیادہ قابل لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں کوئی قابلیت نہیں, اللہ نے مجھے اتنی دولت دے دی. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی بات جہاں بھی قرآن کرتا ہے تو قرآن کا سب سے پہلے فوکس ہوتا ہے کہ ان پہ کیا کرنا ہے, پیسہ. اور آج مسکرانے کے لیے جتنے دانت نکلوا لو ان کے منہ سے, پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں بار بار لبرل لوگوں کے خلاف بہت بولتا ہوں نا, جو جتنے یہ پڑھے لکھے دنیا دار لبرل لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, اللہ کی قسم ان کے دنیا کے مذہب کرکرے ہوتے ہیں. میں تو ان سے کہتا ہوں کبھی مولویوں کے گھروں میں آ کے دیکھو کتنا سکون والا ماحول ہوتا ہے, الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. کبھی دینداروں کے جو دین کی طرف منسوب ہے کتنا سکون. ابھی ایک کیس سامنے آیا, ایک پولیس والے کا انتقال ہوا لاہور میں. ہمارے دوست نے بتایا اتنا پیسے والا, اس نے اپنے بیٹے کو گاڑی خرید کے دی, ایک کو اچھا موبائل دیا, اچھی مہنگی گاڑیاں دی. اللہ کی قدرت کرونا ہو گیا اس کو, یا کوئی اور بیماری ہو گئی, علاج پہ 30-40 لاکھ روپے خرچہ آ رہا تھا. بیٹوں نے خرچ, ڈاکٹروں نے کہا بھائی پیسے تو, انہوں نے کہا نہیں ہے, یہ گاڑیاں بیچو, موبائل بیچو. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں بیچ سکتے. جب آپ اپنے بچوں کو اللہ نہیں سکھاؤ گے نا تو آپ ان کو جتنا پیسہ دو گے یہ ہوس کے مریض بنیں گے, کیونکہ آپ نے بچپن سے ان کو کھلا کھلا کے نفس پرستی میں ڈال دیا. اب یہ خواہشات کے خلاف کبھی بھی نہیں چلیں گے. اللہ کے لیے قربانی تو دور کی بات, یہ جس باپ کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ ہمیں دی, اس کے لیے بھی نہیں دیں گے یہ. اور یہ صرف ان کا نہیں ہے, تو بہت لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ یار ابا 40 لاکھ 50 لاکھ گاڑی کیوں بیچو بھائی, مرنے تو مر گیا وہ بیچارہ. حالانکہ جو چیز باپ نے دی ہو وہ تو انسان پہلے لا کے پیش کرتا ہے. ابا میرے کہاں سے آ گئی یہ گاڑی, یہ میرا موبائل کہاں سے آ گیا, یہ تو آپ کا ہے. آپ 40 کی بات کرتے ہو, 80 خرچ کریں گے, ادھار لے لے کے خرچ کریں گے. تو محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, لیکن انہی بچوں سے آپ انسانی حقوق پر تقریر کرواؤ تو 2 گھنٹے سے کم میں چپ ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا. ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے ہو سکتا ہے صدر بنے ہوئے ہو, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیا بنے ہوئے ہو, صدر بنے ہوئے, اور کوئی چیئرمین بنا ہوا ہوگا. جو ویمن رائٹس کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا, اکثر اپنی بیویوں کا خرچہ وہ لوگ نہیں اٹھائے. گھروں میں جا کے دیکھو پتہ چلے گا آپ. ویمن رائٹس, ویمن رائٹس, خود شادی بھی نہیں کرتے ان میں اکثر لوگ. کہ بھائی ٹینشن کون اٹھائے ساری زندگی کی, کام نکالو, پتلی گلی سے نکلو. لیکن آپ ویمن رائٹس کا چیئرمین بنا دو تو دیکھو بنا ہوا ہوگا ایسا ہی آدمی. تو ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی باتیں پھینکنا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, پھینکتے رہو پھینکتے رہو. قرآن کہہ رہا ہے روکڑا کتنا خرچ کر رہا ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ جان مسکرانے میں جان نہیں نکلتی. جان کب نکلتی ہے,